اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وخاتم النبیین ورسول امین۔ برادران اسلام و دختران ملت، قرآن کی عظمت کے سلسلے کا ابن غازی یوٹیوب پر یہ دوسرا درس ہے۔ آج دل بہت رنجیدہ ہے۔ سویڈن کے اندر جس طریقے سے قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی، جس طریقے سے قرآن شریف کی ان بدبختوں نے مل کر مذاق اڑایا، الفاظ نہیں ساتھ دے رہے، اور زور الفاظ میں ندامت کی جاتی ہے ان چیزوں کی۔ برادران اسلام، یہ کب تک کہ ہم اس طرح، کب تک ہم احتجاجوں پر، کب تک ہم اسی طرح روتے رہیں گے؟ کبھی فرانس اٹھتا ہے، کبھی ڈنمارک ہوتا ہے، چند دن تک شور مچایا جاتا ہے، اس کے بعد ہر ایک اپنے اپنے گھروں میں دروازے بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کس طرح شروع ہوا اور کس طرح ختم ہوگا؟ آئیے قرآن سے ہم، اس قرآن کی عظمت اور حرمت سے ہم کس طریقے سے اصحاب کرام نے اس قرآن کو اپنے لیے زینا اخلاق بالقرآن، قرآن کے اخلاق سے مزین ہو کر کس طریقے سے اس زمین کے ان باطل طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ قرآن کی طرف ہم نے آنا ہوگا، ہم نے دیکھنا ہوگا قرآن۔ برادران اسلام، ہمیں کس طریقے سے قرآن جو ہے ہمیں رہنمائی کر رہا ہے ان موجودہ دور سے نکلنے کا، ان فتنوں سے نکلنے کا، ان گرداب سے نکلنے کا، ان شیطانی طاقتوں کی چنگل سے نکلنے کا، ان دجالی فتنوں کی چنگل سے نکلنے کا۔ میں نے قرآن کی جو آیت سورہ انفال کی جو آپ کے خدمت میں پیش کی، اللہ نے شرف بخشا مجھے اس تلاوت کا، اور اس آیت پر اللہ میرے زبان کی گرہ کھولے تاکہ موجودہ حالات پر امت مسلمہ کو، ہر فرد کو یہ بتا سکوں کہ قرآن کس طریقے سے ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ انفال کی 55 نمبر آیت، جس میں اللہ رب العالمین واضح الفاظ میں کہ تمام تر حالات کا، کیونکہ سورہ انفال اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کا دوسرا نام بدر ہے، کیونکہ اس کے اندر، سورہ انفال کے اندر اگر کوئی اس کو تلاوت کرتا ہے اس میں سے نفاق نکل جاتا ہے۔ تو آج امت مسلمہ جو نفاق ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہم دست و گریبان ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ کرے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو اخوت، جو بھائی چارہ جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، جس کو اصحاب کرام عملی نمونہ تھے، ہم اس قرآن کو سمجھ کر، جان کر، جانچ کر، ہم اس کو، قرآن کو اپنی مرضی سے نہیں، قرآن کی مرضی سے، دین کو اپنی مرضی سے نہیں، دین کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اصحاب کرام کی طرح زینا اخلاق بالقرآن بنے، مزین کر اپنے اخلاق کو قرآن سے، قرآن کی مناسبت سے، قرآن کی طاقت سے، قرآن کی قوت سے، جس سے پہلے میں نے ایک درس میں عرض کیا تھا، جب قرآن آتا ہے تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ یہ پہاڑ ہیں جو رکاوٹیں ہیں اللہ کے دین کی ہم کو قائم کرنے میں، اسلام کی نشاط ثانی کے غلبے میں، اس رکاوٹوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ ان شر الدواب، ہمیں قرآن ایک رہنما بتا رہا ہے، فیصلہ کر رہا ہے، انا نحن نزلنا ذکر، فیصلہ کر رہا ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر،
فیصلہ کر رہا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فیصلہ کر رہے ہیں بے شک وہ شریر جانور ہیں اللہ اکبر جنہوں نے ایمان نہیں لایا. ان شر الدواب. اب حکمت امت مسلمہ، ایک بڑا واقعہ مشہور مختصر سی بات کروں گا. ایک جنگل تھا، جنگل کے اندر جو کچھ لوگ رہا کرتے تھے، بسیرا تھا ان کا وہاں پر. تو ان کا دستور بنا ہوا تھا لوگوں کا کہ عصر کی مغرب کے درمیان وہ بڑے بڑے ڈھول لے کر، لکڑیاں لے کر، چیختے چلاتے ہوئے ان راہوں کی طرف نکلتے تھے، ڈھولک بجاتے ہوئے، شور کرتے ہوئے، تاکہ جنگلی جانور جو ہے وہ رات میں ہم پر حملہ نہ کرے اور ہم سکون سے سو سکیں. چند دن سلسلہ چلتا رہا. جنگلی جانوروں نے دیکھا کہ یہ تو صرف شور شغرب کر رہے ہیں، ان کا وہ حفاظتی کوئی مسئلہ وہ نہیں ہے. پھر کیا ہوتا رہا، جب یہ چلے جاتے تھے اپنے اپنے گھروں میں دروازے بند کر کے سو جاتے تھے، جنگل سے کوئی بھی جانور آ کے ان کی بکریوں کو، ان کی جانوروں کو اٹھا کے لے کے چلے جاتا تھا. آپ میری باتوں پہ سمجھ رہے ہیں برادران اسلام؟ وقت اور حالات اسی طرح بیتتے گئے. رات و دن ان رہائشیوں کی بہت مشکل ہو گئی. اس جنگل کے اندر ان کا رہنا مشکل ہو گیا. انہوں نے باڑ لگائے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہ باڑ بھی ان کی کسی کام نہ آیا. راہ چلتے ہوئے ایک بزرگ جب انہوں نے دیکھا کہ کیا حالات ہیں یہاں پر، کیونکہ رات قریب ہونے والی تھی، وہ وہاں پر آئے. ان سے کہا میں یہاں پہ بسیرا کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر بسیرا کرے رات کا. رات میں وہاں گزار کر جب دیکھا لوگوں کی حالات کو، لوگوں کے معاملات کو، اس بزرگ نے کہا کہ کیوں آپ لوگ اس قدر خوف اور اس قدر ذہنی بیماریوں میں، پریشانی میں مبتلا ہو. جو وہاں کا سرپنچ تھا، جو بڑا تھا، وہ کہتا ہے کہ بزرگ آپ مہمان ہیں ہمارے، بس ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم بہت مشکل میں ہیں. بزرگ نے کہا کہ کیا مشکل ہے؟ راہ چلتے ہوئے بزرگ کہتے ہیں کیا مشکلات ہیں؟ کہتے یہ جنگل ہے، ہم یہاں پر بسیرا کرتے ہیں، اس جنگل سے جنگلی جانور آتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی کھاتے ہیں، ہمارے جانوروں کو بھی کھاتے ہیں، ہمارے فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے گھروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. بزرگ نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس درختوں کو کاٹنے کے لیے، جنگل کی صفائی کے لیے آلات ہیں؟ وہ کہتے جی ہمارے پاس سب کچھ ہے. کہتے آپ سب چلیے. وہ چل پڑے بزرگ ان کو لے کر. وہ تمام تر جنگل کی جو جھاڑیاں تھی، جو جنگل کی ان کی پناہ گاہیں تھی، جو جنگل میں جنگلی جانوروں کی، وہ درندوں کی جو جگہیں تھی، جب اس طرف چل پڑے تو جنگلی جانور سب وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. دن کی روشنی میں جاتے، جنگل کی صفائی کرتے، یہاں تک کہ پورا جنگل صاف ہو گیا. اور وہ جو لوگ تھے وہ اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے. یہ حال ہمارے مسلمان کا ہے، یہ حال ہمارے پاکستان کا ہے. یہ شریر جانور ہے. برادران اسلام، ہم نے سب سے پہلے ان جنگل کو صاف کرنا ہے. یہ قرآن ان کا فیصلہ بتا رہا ہے. فہم لا یؤمنون، جنہوں نے ایمان نہیں لایا. ایمان کیا ہے؟ ارے مومن تو زمین پر امن قائم کرنے کے لیے، تو وہ امن نہیں قائم کرے، بدامنی قائم کرتے ہیں، وہ کافر ہیں. جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، جو انتشار پھیلاتے ہیں، جو امت مسلمہ کو آپس میں لڑاتے ہیں، وہ مومن نہیں ہے. اب ان مومنوں کے خلاف ہم نے حکمت کرنی ہے. جس طریقے سے آپ جانتے برادران اسلام و دختران ملت، ہر جنگلی جانور کو پکڑنے کی اپنی ایک ترکیب ہوتی ہے. آپ نے شیر کو اگر پکڑنا ہو تو اس کے لیے آپ گڑھا نہیں کھودتے. شیر کو پکڑنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، انسان نے جال بننا پڑتا ہے، اور اس میں شیر کا شکار رکھ کر شیر وہاں پر آتا ہے، اس کو گرفت پکڑا جاتا ہے. اسی شیر کو لا کے جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو سرکس میں نچایا جاتا ہے. اسلام ہاتھی کو پکڑنے کا
اپنا ایک گر ہے، اپنا ایک طریقہ ہے. اسی طرح ہر جانور کو پکڑ کے لا کے انسان نے کیا کیا؟ اس کو لا کے جنگل سے سرکسوں میں نچایا. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، انسان کے لیے سب کچھ مسخر کی گئی ہے. یہ کائنات جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ کائنات تمام تر مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے مسخر کر دی گئی ہے. آئیے قرآن کی طرف آئیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفخر فخری والفخری منی کی طرف آئیے. آئیے فقیر آپ کو گر سکھاتے ہیں بادشاہی کا. آئیے قرآن سے دوستی کیجیے، قرآن سے اپنے اخلاق کو زین کیجیے، اور ان جانوروں کو احتجاج، ڈھولک بجا دینا، اپنے املاک کو نقصان پہنچا دینا، اپنے ہی گاڑیوں کو جلا دینا، اپنے ہی راستوں کو بند کر دینا، اس سے تو برادران اسلام کب سے ہم کرتے آ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے اس سے؟ کیونکہ وہ جنگل کے جانور دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ڈھولک بجا کے نکل جاتے ہیں اور پھر اپنے کمروں کو بند کر کے سو جاتے ہیں. اب ہم نے جاگنا ہے. قیامت بر مسلمانان عالم ہے، قیامت ببی، قیامت بپرش. تو قیامت میں ہم نے قیام کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے. اب ان دو پیروں سے کھڑے ہو کر، ان دو ہاتھوں سے اس کائنات کے ان جانوروں کو جو شر الدواب ہے، جو اللہ کے نبی، اللہ کے کلام، انسانیت کے خلاف کس طریقے سے یہ درندگی کر رہے ہیں، ان درندوں کو انسان کو پکڑنا اللہ نے سکھایا ہے دو ہاتھوں سے. تو آئیے اللہ کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، قرآن کی طرف، قرآن کی حکمت کی طرف. اس دور حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر آنے والا کل مسلمانوں کے لیے امتحان بڑھتا ہی بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجوہات کو ہم نے جاننا ہوگا. سورہ فرقان میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن میں آیا ہے سورہ فرقان کے اندر اللہ سے گلہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا، محجولہ قرآن کو چھوڑ دیا. آئیے پہلے قرآن کو پکڑتے ہیں، ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں. دور نشاط ثانی اسلام میں امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے اپنے آپ کو قرآن کی اخلاق سے مزین کرتے ہیں. تو قرآن ہمیں ان شیطانی طاقتوں کے خلاف، بڑی بڑی قوتوں کو، ان پہاڑوں کو آڑے جو آئے اللہ کے کام میں، آپ نے دیکھا کس طریقے سے اللہ نے جنگ بدر میں 313 کو 1000 پہ فتح عطا کی. یہی چیزیں اس سورہ انفال میں آئی ہے. جنگ بدر کے بعد اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ انفال دوسرا نام سورہ بدر ہے. تو وہ سورہ بدر جو جنگ بدر اور جنگ احد کے جو ان غازیوں شہداء کا جو رتبہ، جو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اسلام کی نشاط ثانیہ میں اللہ رب العالمین آپ کو عطا کر رہا ہے. آئیے قرآن کی طرف، قرآن کی عظمت کو سمجھیے، آپ قرآن کی حرمت کو سمجھیے، آپ قرآن کے اعزاز کو سمجھیے، آپ اللہ کے عطا کر دے اس نام کو سمجھیے، ہوا سمعک المسلمین، جو آپ کو اللہ نے مسلمان کا نام قرآن میں دیا. نکلی فرقہ پرستیوں سے، نکلی گروہ پرستیوں سے، نکلی اس تعصب سے، نکلی انتشار سے اتحاد کی طرف آنا ہے. اور قرآن کی ان آیت کو، ان شر الدواب، اللہ اکبر. اب جانوروں کو پکڑنے کا آپ دیکھ رہے ہیں برادران اسلام، اپنے علاقے محلے میں دیکھیں، اپنے کھیتوں میں دیکھیے، اتنا بڑا بیل ہوتا ہے، اتنی بڑی بھینس ہوتی ہے، 4-5 سال کا بچہ اس بھینس کو، اس بیل کو اس کے ناک میں نکیل ڈال کر کس طریقے سے اس کو لے جا رہا ہوتا ہے. تو آپ انسان ہیں، یہ جانور ہے، ان کو نکیل ڈالنا ہے. نکیل کس طرح ڈالی جائے گی؟ آئیے قرآن کی طرف. قرآن آپ کو بتا رہا ہے ان جنگلی جانوروں کو کس طریقے سے مسخر کیا جا سکتا ہے.
اس زمین پر کس طریقے سے امن لایا جا سکتا ہے۔ یہ تو چو طرف جو فسق و فجار ہے، جو ہمیں اندر اپنی مملکت کے اندر بھی سکون سے نہیں جینے دے رہے، کس طریقے سے آ کے ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں، سازشیں کر کے مفسدین ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں۔ ان سازشوں سے پردہ چاک کرنا ہے اور ہم قرآن کی عظمت کی طرف آنا ہے۔ ان شر الدواب، شریر جانور ہے۔ ایک جانور وہ ہے جو گائے و بیل ہیں، بکریاں ہیں۔ ایک جانور وہ ہیں جو درندے ہیں۔ اب اس درندوں کو آپ دیکھیے کس طریقے سے انسان نے مسخر کر کے، کس طریقے سے انسان نے ان کو اپنے کام میں لا کر سرکسوں میں نچایا ہے۔ تو یہ تو آپ نے، اصحاب کرام نے جس طریقے سے باطل طاقتوں کو، جو غرور و تکبر تھا، کس طریقے سے ان کو خاک میں ملا کر ان کو، ان علاقوں کو، اس زمینوں پہ اللہ اور اس کے رسول کے ہم کو قائم کیا۔ تو برادران اسلام و دختران ملت، آپ سے اپیل ہے کہ ڈھولک سے، احتجاجوں سے، چیخنے سے، چلانے سے، اپنے املاک کو نقصان پہنچانے سے، اپنے ہی بچوں کو اپنے ہی فوج سے لڑانے سے، اپنے ہی بچوں کو اپنی پولیس سے لڑانے سے، اپنے ہی بچوں کو اپنے اداروں سے لڑانے سے، یہ جنگلی جانور، یہ جنگلی درندے، ان کو گرف قرآن سکھایا پکڑنے کا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آئیے فقیر آپ کو بتاتے ہیں وہ گر قرآن کا، آئیے قرآن آپ کو وہ حکمت بتاتا ہے، آئیے میرے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس سورہ فرقان کو اور بدر کو، سورہ انفال کا، بدر کا، جنگ بدر کے اس رتبے سے مالا مال ہونے کے لیے، مارے غازی، مرے شہید کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے، ابو ہریرہ جس نے سنن نسائی باب جلد 2 میں حدیث موجود ہے، آپ اور ہم سب نے مل کر اس زمین کے اوپر ان درندوں سے انسانیت کو بچانا ہے اور اس قرآن کو اس زمین پر دوبارہ نافذ کرنا ہے۔ اور اس نظام کو لپٹنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کئی بار نشانیاں بتائی ہیں۔ سمجھے قرآن کی حکمت کو۔ بہت مختصر وقت ہوتا ہے برادران اسلام درس کا، عظمت قرآن کا یہ دوسرا درس ہے۔ ابن غازی کسی فرقے، کسی سیاست، کسی پارٹی کے لیے صرف امت مسلمہ کو، اخوانوں کو فی الدین کی نسبت سے متحد کر کے اور قرآن کی عظمت کو بیان کر کے امت مسلمہ کو متحد کرنا چاہتا ہے۔ قوم قبائل تعارف، قوم قبیل تعارف کے لیے آج ہم نے فرقہ تعارف بنا لیا ہے۔ آج فرقہ فیشن بن گیا ہے، سیاسی پارٹی فیشن بن گئی ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا۔ آئیے اب روحانیت کی طرف آئیے، روحانی انقلاب کی طرف آئیے، میرے قرآن کی طرف آئیے، میرے نبی کے احکامات کی طرف آئیے۔ اس زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اس آواز کو امت کی ہر فرد، ہر گھر تک پہنچائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔